گا، حوصلہ دے گا، وہ یہیں سے تمہیں وہاں پہنچا دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ جو پریشانی تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، جو اذیتیں تم جھیل رہے ہو، تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر تم غلط ہو، تم غلط ہو۔ کیونکہ خدا سورہ بقرہ میں ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مشکلیں پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں یا پھر خدا کی طرف سے عذاب؟ چل کر نہیں جانا، بلکہ ویسے ہی جانا جیسے وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے ہار ماننے کو، بلکہ تمہارے پاس تو کیا اس دنیا میں تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ جی کیا ہوا؟ تھک گئے؟ ہار ماننے جا رہے ہو؟ بس ہو گئی، اب برداشت نہیں ہو رہا؟ رکو، ٹھہرو، یہ جو تم ہار ماننے جا رہے ہو نا، تو ذرا پہلے اپنے آپ کو یہ بھی بتا دو کہ یہ صرف ہار نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان لوگوں کو تم صحیح ثابت کرنے جا رہے ہو جو یہ کہتے تھے کہ تم ہار جاؤ گے۔ تم ان لوگوں کو خوش کرنے جا رہے ہو تو یہ کہتے تھے کہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم ان لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینے جا رہے ہو جو تمہارا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی جواز ہے، کوئی سالڈ ریزن ہے؟ یقیناً تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ کس قدر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں، تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہی کہہ رہے ہو نا کہ میں سمجھ نہیں رہا یا پھر میں سمجھ پا نہیں رہا، لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ سمجھ تم نہیں رہے بلکہ تم سمجھنا چاہ نہیں رہے، کیونکہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے ہار ماننے کو، بلکہ تمہارے پاس تو کیا اس دنیا میں کسی کے پاس ہار ماننے کے لیے کوئی سالڈ ریزن موجود نہیں، کوئی جواز نہیں ہے۔ ذرا بات کو سمجھو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جسے تم ریزن سمجھ رہے ہو، سالڈ ریزن کا نام دے رہے ہو، وہ کوئی ریزن ہی نہ ہو۔ اور اگر مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ درد غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر سوال یہ کہ آخر یہ کیوں ہے؟ کچھ تو ایسا کیا ہوگا تم نے۔ ہاں، تمہیں یہ ضرور خبر رکھنی چاہیے کہ یہ مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد تمہارے لیے آزمائش ہیں یا پھر عذاب۔ اس کا فیصلہ تم ایسے کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مشکلیں، پریشانیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں یا پھر خدا کی طرف سے عذاب؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد غم تمہیں خدا سے قریب کر دیں تو یہ سمجھ لینا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر تمہیں خدا سے دور کر دیں تو پھر یہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ لہٰذا تم فیصلہ کر لو کہ تم خدا سے قریب ہو یا پھر دور۔ اگر تم قریب ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو، کیونکہ یہ مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں اب تمہیں وہ مقام دلوانے والی ہیں جس کا تمہیں وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور دیکھو، 100 باتوں کی ایک بات، اگر ہیرا بننا ہے تو پھر یہ اذیتیں، تکلیفیں، دکھ درد تو برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے نا، کاربن جب 3000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ٹیمپریچر اور 7 لاکھ پاسکل سے زیادہ پریشر برداشت کرتا ہے تب جا کر ہیرا بنتا ہے۔ اگر ہیرا بننا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ اور تم تو اہل ایمان ہو یار، تم تو کسی صورت ہار نہیں مان سکتے، بلکہ تمہیں تو کسی صورت ہار ماننی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تم تو وہ ہو جسے خدا خود حوصلہ دیتا ہے۔ کبھی وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ ہم جلدی مشکل کے بعد آسانی کر دیں گے، کبھی دعاؤں کی قبولیت کا تم سے وہ وعدہ کرتا ہے، کبھی جو کھو گیا ہے اس سے بہتر دینے کی تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، صبر کرنے پر تمہارا ساتھ دینے کا وہ کہہ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا اس سب کے بعد بھی تم ہار مانو گے؟ اور ایک بات اور، اگر تمہیں لگتا ہے کہ جن مشکلوں کا تمہیں سامنا ہے، جو پریشانی تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، جو اذیتیں تم جھیل رہے ہو، تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر تم غلط ہو، تم غلط ہو۔ کیونکہ خدا سورہ بقرہ میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، نہیں دیتے تو بس نہیں دیتے۔ مجھے بتاؤ، کیا اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی بڑی سے بڑی موٹیویشنل کتاب تمہیں اس آیت سے زیادہ موٹیویٹ کر سکتی ہے؟ صرف ایک آیت، صرف ایک آیت۔ اگر ہم اس آیت کو صحیح طرح سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ میں تو کہوں گا دل میں اتار لیں، تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی تکلیف، پریشانی، دکھ درد ہم پر حاوی نہیں ہو سکے گی۔ وہ تو کہہ رہا ہے غم نہ کرو، پریشان مت ہو، اداس مت ہو۔ مجھے بتاؤ، مجھ سے مانگو یارو، اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے کیا؟ خدا کے ساتھ کے بعد بھی کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے، اس کے پاس جاؤ تو، اسے بتاؤ تو، اسے دکھڑے سناؤ تو، اس سے مانگو تو۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ تمہیں یقین دلا رہا ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد بھی کوئی تمہیں گارنٹی چاہیے؟ یا پھر اس کے بعد بھی ان دکھوں کی، پریشانیوں کی، غموں کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ یہیں سے تمہیں اٹھا لے گا، وہ یہیں سے تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، وہ یہیں سے تمہیں وہاں پہنچا دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس نے جو یہ مشکلیں دی ہیں اس کا کوئی سبب ہے، وہ تمہیں مقام دینا چاہتا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس مقام پر جانا ہے، اور وہ مقام پر تم تھوڑی جاؤ گے، خدا تمہیں پہنچائے گا۔ لیکن ان مشکلوں کو فیس کرنے کے بعد جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اور سنو،
چل کر نہیں جانا، بلکہ ویسے ہی جانا جیسے وہ تمہیں بلا رہا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو اللہ کی طرف.